أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يحيي ويميت ولا اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهو الذي وہی ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے اختلاف و الٹ پھیر، اللیل اور رات کا، والنہار اور دن کا، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ توحید کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور وہ ایک ہے، اور اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا، اور وہی اکیلے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ لوگوں، وہی اللہ رب العالمین ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو اشیاء کو پیدا کرتا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا، اولادیں دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ اگر انسانوں کا کام ہوتا تو کوئی بھی آدمی بے اولاد نہ ہوتا، کوئی بھی کروڑپتی آدمی بے اولاد نہ ہوتا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کے لیے اولاد کا انتظام کر لیتا۔ لیکن یہ اولادیں دینا، انسانوں کو پیدا کرنا، یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اولاد ہونے کے لیے وظائف دیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی اولاد ہوتی نہیں ہے۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو اپنے آپ ہی کے لیے اولاد کا انتظام کر لیتے۔ کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں کہ ان کی زوجہ بھی ڈاکٹر ہوتی ہے اور لوگوں کو دوائی بھی دیتے ہیں اسی چیز کی کہ یہ دوائی لو، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، لیکن ان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، عدم سے وجود کے اندر لانے والا کوئی اور نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ ہم زندگی سے لطف اٹھاتے ہیں اور اشیاء سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر اسی صورت میں ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے اس مقصد کو ہم سمجھیں، اور یہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے دی ہے۔ اس زندگی کے اندر موت سے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ذکر کر دی کہ پیدا کیا ہے، اس کے بعد تمہیں مارے گا بھی۔ دنیا کے اندر تم آ گئے ہو ہمیشہ کے لیے نہیں، الہین ایک وقت تک کے لیے۔ کس وقت تک آئے ہو؟ موت کے وقت تک، قیامت کے وقت تک۔ بس اس دوران تم نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، کسی نے 20 سال میں، کسی نے 40 سال کے اندر، کسی نے 50 سال کے اندر۔ تو انسانوں کو موت دینے والا، جانداروں کو موت دینے والا اور کوئی نہیں ہے، محض اللہ رب العالمین، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کو کہ جب قادیانیوں کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی، مسئلہ قادیانیت لکھا کہ یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اس کی پاداش کے اندر ان کو جیل کیا گیا اور پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ رحم کی اپیل کر دیں، آپ کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ تو سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے جو الفاظ کہے سونے کے حروف کے ساتھ لکھے جانے کے مترادف ہیں۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں، آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پر میری حیات لکھی ہوئی ہے تو یہ الٹی بھی لٹک جائیں، مجھے موت نہیں دے سکتی۔ ایسا ہی ہوا کہ پھر مولانا عزت کے ساتھ بھری ہوئے اور جیل سے آئے۔ تو زندگی اور موت دینا یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ حتیٰ کہ قرآن کی ایک آیت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اذن و اجازت اور اطاعت کے بغیر انسان اپنے آپ کو بھی مارنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو مارنے کے اوپر قادر ہوتا تو کوئی بھی خودکشی کرنے والا کبھی ناکام نہ ہوتا۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں خودکشی کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ ناکام ہوئے، گولیاں لے لیں، تڑپنا شروع کر دی، کسی نے دیکھا، پکڑا، اسپتال پہنچا لیا، ڈاکٹر نے بر وقت میدے کو دے دیا، حیات ہوتی ہے تو انسان بچ جاتا ہے۔ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری کہ ایک لڑکی تھی، وہ خودکشی کرنے کے لیے آئی، تو نیچے پانی بہہ رہا ہے، اوپر پل ہے اور پل لکڑی کا ہے، تو ڈرتی بھی ہے اور بار بار آتی ہے اور چھلانگ لگانے کے لیے۔ تو لوگوں کو محسوس ہو گیا کہ یہ
اپنے آپ کو پانی میں گرانا چاہتی ہے، تو جو پل تھا اس کے نیچے سے ایک لڑکا آیا اور آ کر کے اس نے اس کی ٹانگ کو پکڑ لیا، پھر وہ چیخنے لگیں، پھر اور لوگ بھی اوپر سے اس کو پکڑ لیا، تو اس کی حیات تھی، تو اللہ رب العالمین بچانے کا کوئی سبب کر دیتا ہے۔ تو یہ خودکشی کرنے کی کیفیت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، جب ایک دن کیفیت ہے غم کی، دوسرے دن اس طرح نہیں رہتا، جس طرح گھر کے اندر فوتگی ہو جاتی ہے، انسان کا والد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو غم کی کیفیت ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے سب کچھ ہی ختم ہو گیا، لیکن دوسرے دن غم ہلکا ہو جاتا ہے، تیسرے دن غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ قرآن نے ہمیں یہ اصول سکھلایا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر آگے ایک وقت کے لیے، اس وقت سے پہلے تم مر بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں راستے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچانک سائڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں، اچانک اسی لمحے وہاں سے گاڑی تیزی کے ساتھ گزر کر کے چلی جاتی ہے۔ تو یہ کون ہوتا ہے بچانے والا؟ یہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، انسان کو پکڑ کر سائڈ کے اوپر کر لیتے ہیں اور انسان کی حیات ہوتی ہے، بچ جاتی ہے۔ کتنی دفعہ ایسے واقعات آتے ہیں کہ چھت میں سے سانپ نکلتا ہے اور انسان ڈر کر کے باہر جاتا ہے کہ یہ مجھ کو لڑ نہ جائے، جو ہی باہر نکلتا ہے درام سے چھت نیچے گر جاتی ہے۔ تو حیات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بچانے کو کوئی سبب کر دیتا ہے۔ تو جب تک وقت پورا نہیں ہوا، نہ انسان خود اپنے آپ کو مار سکتا ہے اور نہ دنیا والے انسان کو مار سکتے ہیں، اور جب وقت مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ایک ڈاکٹر ادھر ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر ہوتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے، صرف کہتے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے ہوش کے اندر بھی آ جائے، کم از کم بیان تو دے دیں اس کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا کیا ہے، لیکن سارے منہ تکتے رہ جاتے ہیں، 1-2 منٹ بھی اس کے لیے اضافی نہیں لے سکتے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس کے بیچ میں سے اس انسان کی روح کو لے کر چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے اور یہ جو موت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے اور وقت سے پہلے آتی بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ پروفیسر عرفان صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کام کر رہا تھا اوپر 8ویں 9ویں منزل کے اوپر کام کر رہا تھا، اور اچانک وہاں سے گرتا ہے نیچے۔ جب 8ویں 9ویں منزل سے کوئی گرے تو اس کے تو چخڑے نکل جاتے ہیں، تو ٹھیکیدار اور مستری سارے حیران رہ گئے کہ نیچے گرا ہے اور اسی طرح چلنا شروع ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو سارے حیران ہو گئے، تو اسی کو پیسے دیے کہ جاؤ پیسے لے لو، روڈ پار کرو، بیکری سے مٹھائی لیا۔ اچھا وہاں جاتا ہے، جس وقت روڈ پار کر رہا تھا تو گاڑی نے مارا، مر گیا۔ تو یہ وقت اس کا مکمل تھا روڈ کے اوپر۔ اب اگر سیڑھیوں کے ذریعے سے آتا تو بر وقت ادھر نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن وہاں سے گرا ہے، نیچے فرشتے نے کیچ کیا ہے، زمین کے اوپر اس کو رکھا ہے اور پھر جہاں مرنا تھا وہاں پہنچا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے اور جہاں پر وقت ہے، جہاں پر مرنا ہے وہاں انسان پہنچتا ہے، اس سے پہلے مر بھی نہیں سکتا، اور جب وقت پورا ہو گیا ہے تو اس کے بعد انسان کو 1 منٹ بھی نہیں ملتا کہ لیٹرین میں چلے، تھوڑا چارپائی کے اوپر چلا جائے، نہیں، باہر ہے تھوڑا کمرے کے اندر چلا جائے، ایسی بات نہیں۔ جہاں وقت پورا ہو گیا ہے وہیں پر انسان نے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ تو واقعات ہیں۔ آپ اگر کسی مجاہد کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی مجاہد کے ساتھ جس نے 5-6 مہینے جہاد کیا ہو، وہ آپ کو اتنے قصے سنا دے گا کتنے کہ بس ایک وقت ویسا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شہید ہو گئے، ادھر بھی گولیاں ادھر بھی، لیکن بس پتہ نہیں کس نے بچا لیا۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 20 سے زائد جنگیں انہوں نے کی ہیں۔ جس وقت فوت ہو رہے تھے تو جسم کے اوپر کوئی نشان، ایسا جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی تلوار کا کٹ نہ لگا ہو، لیکن ان کی موت جنگوں کے اندر نہیں تھی، تبھی موت تھی، تو تبھی موت وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعات، کتنے واقعات ایسے آتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے بس اب میں چلا گیا۔ خود مجھے ایک ڈرائیور نے بات بتائی، کہتا ہے کہ گاڑی چلا رہا تھا، آگے سے گاڑی آ گئی تو میں نے کہا بس اب ڈر ہوگا اور مر جاؤں گا، میں نے ہاتھوں کو کہتے ہیں میں نے اٹھا دیا، ادھر لگا دیا، لیکن بس پھر کوئی آواز نہیں آئی، تو دیکھتا کیا ہوں گاڑی جا رہی بالکل روڈ کے اوپر، میں نے اسٹیئرنگ کو پھر پکڑ لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے بچانے والا، انسان کی حفاظت کرنے والا۔ تو جب تک موت لکھی نہیں ہے انسان کی حفاظت ہوتی رہتی۔ وہ اللہ وہی یحیی، جو زندہ کرتا ہے، وہ جو میت اور موت دیتا ہے، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ کے اندر ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے اختلاف الٹ پھر اللہ رات کو نہار اور دن کا۔ دیکھیں ہمارے مشاہدے میں دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، یہ کون لاتا ہے؟ اور کوئی بھی نہیں لاتا، یہ اللہ رب العالمین لاتا ہے۔ اور ایک نظام کے تحت ایسا نہیں ہوتا کہ رات کا 1 بجے سورج نکل آئے، ایسا بھی نہیں ہے، دن کا 1 بجے اچانک رات شروع، ایسا نہیں، ایک منظم نظام ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دن ہی دن ہو، انسان کے لیے آرام کا وقت نہ بچتا تو زندگی اس طرح ترقی نہ کر سکتی۔ رات ہی رات ہوتی، سورج نہ ہوتا تو لوگ کام کاج نہ کر سکتے، ایسی ترقی نہ ہوتی۔ تو دن لانے والا، رات لانے والا، ایک کو بڑا کرنے والا، دوسرے کو چھوٹے کرنے والا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی قدرت کی اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، فلا تعقلون، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور غور کرنے کی۔ اگر آدمی غور کرے تو ایک ایک آیت کے اندر اتنے نکات ہوتے ہیں انسان کو زندگی سکھلانے کے لیے، اس کے عقائد کو پختہ کرنے کے لیے، اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک ایک آیت کے اندر بھی ایسے نکات ہوتے ہیں۔ یہ
اللہ کا کلام ہے، اس کا علم ختم نہیں ہوتا۔ کتنے ہر دور کے اندر اس کی تفسیریں لکھی جاتی رہی ہیں، اب بھی لوگ لکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی لکھیں گے، اس کے علوم ختم نہیں ہوتے ہیں۔ جو جتنا غور کرتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ایک دفعہ اس کے اندر رات بھر ایک آیت کے اندر غور کرتے رہے اور 500 مسائل اس ایک آیت سے انہوں نے اخذ کیے تھے۔ یہ تو علوم ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ہر دور کے لیے، ہر دن کے لیے یہ قرآن رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وہ الذی، وہی ہے جس نے یحیی، وہی ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے اختلاف الٹ پھیر اللیل، رات کا والنہار، اور دن کا، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔